کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے فنڈز کا اعلان کیا ہے، بلا شبہ وہ قابل تحسین ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جو فنڈ ہر خاندان کو دیا جائے گا، لوگوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، تمام کے حصے میں 3 وقت کے کھانے کے لیے 100 سے 150 روپیہ آئے گا، تو اس میں کیسے مینج ہوگا؟ دیکھیں مجبوری یہ ہے نا، اس کو سمجھیں۔ انڈیا نے $23 بلین ایلوکیٹ کیے ہیں، انہوں نے $2000 بلین ایلوکیٹ کیے ہیں امریکہ نے، جو تناسب میں وہاں 30 کروڑ آبادی، یہاں ایک ارب 20 کروڑ ہے، جو اس سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن وسائل ہیں تو دیں گے نا۔ اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ رات اسحاق ڈار صاحب مذاق اڑا رہے تھے کہ جی یہ اس کو کیوں اس پیکیج میں ڈال دیا جو ری فنڈ ہے انڈسٹری کا، تو آپ سب کچھ لے گئے، باقی جو بچا وہ تو چلا۔ بھائی جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے نہ لوگوں کو تعلیم دی، نہ ہیلتھ سسٹم بنایا، نہ آپ کے پاس زر مبادلہ ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستانی جو کماتے ہیں اسے دگنا خرچ کرتے ہیں، یعنی بطور قوم کے۔ چنانچہ قرض جو ہے وہ ہر سال دگنا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا، اگر دگنا نہیں تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک رویہ اگر میں کوئی سخت لفظ استعمال کر تو اس کے لیے معذرت، بڑی شرمناک رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، جہاں جہاں وائرس پھیلا وہاں پر اپیلیں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے اپیلیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، چوک چراہوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، شاید جو لوگ پہلے کبھی نکلے نہیں تھے وہ بھی اب سڑکوں پر نکلے ہیں، بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں نا کہ سب سے بڑا مرض تو جہالت ہے نا، کہ زندگی میں ڈسپلن کی قدر و قیمت آزادی سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ اب امریکہ ہے نا اس کا مرکز، جی اب امریکہ ہے، امریکہ میں بہت زیادہ اس لیے کہ انہوں نے لائٹلی لیا۔ 10 سے 15 لاکھ سیاح روز آتے تھے، اور تقریباً میں نیو یارک میں رہا ہوں کچھ دن، تو 100 اقوام کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور پابندی نہیں لگائی، اور خود فریبی کا شکار ہے۔ آپ اپنے وزیر اعظم کو کیا کہتے ہیں کوتاہی کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا؟ دنیا کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور کیا صورتحال بنے گی، میں اس پہ بات کروں گی، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جب سے نکلا اور جو ملک اس کے زد میں آیا، پھر ایک بحث چلی اس کی ویکسین کو لے کر، اور کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ گیا۔ چائنیز کو بھی اس کے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، چائنا امریکہ کو ذمہ دار اس کا قرار دیتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے رہ چکے ہیں حسین ہارون صاحب، آپ یقینی طور پہ ان سے واقف ہوں گے ویکسین کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس تیار کہاں پہ ہوا، کس طرح سے پھیلایا گیا، کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کس جگہ پہنچا۔ جی آپ نے ہارون صاحب سنا، حسین ہارون صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں 2-3 مفروض ہیں۔ ایک یہ کہ نہ صرف امریکی ایڈمنسٹریشن اس میں شامل ہے، وہ فاؤنڈیشن جو ہے، وہ کیا اس کا نام بتایا انہوں نے، اپنے بل گیٹس فاؤنڈیشن شامل ہے، جان ہاپکن ہاسپٹل شامل ہے، برٹش گورنمنٹ شامل ہے، کینیڈین حکومت شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام یہ طے کرنا سائنسدانوں کا کام ہے، اور اگر ایسا ہو فرض کیجئے تو اسپین اور جرمنی اور فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک کے سائنسدان اور پبلک اوپینین بھی کیا انہیں معاف کرے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سازش تیار کی جاتی ہے اس میں بہت سارے لوگ انوالو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے اس میں کوئی سچائی ہے، چلے فرض کرتے ہیں اس کو، تو انہوں نے اپنی حفاظت کا کیا بندوبست کیا امریکیوں نے اور یورپ نے؟ وہ اس کو لائٹلی کیوں لیتے رہے؟ جب انہیں ظاہر جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا گیا تھا، یہ تو ہم نے تو 1 منٹ کا دکھایا، یہ کوئی 25 منٹ کا ہے، ٹیسٹ کیا گیا تھا اور یہ کیا تھا اور کمپیوٹر پہ بھی ٹیسٹ کیا، سب ٹیسٹ کر لیے گئے تھے، تو پھر کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ساری دنیا اس کی زد میں آ سکتی ہے؟ اور امریکہ اور چین کے درمیان تو کم از کم، امریکہ اور یورپ اور چین کے درمیان تو فلائٹس روک دیتے کم از کم، تو یہ مجھے تو قابل یقین نہیں لگتا۔ لیکن فرض کیجئے اس میں کوئی سچائی ہے تو سائنسدان اس کو چھوڑیں گے تھوڑی؟ اور جو حکومتیں جرمنی کی اور فرانس کی اور اسپین کی اور دوسری یورپیوں، وہ اس کو کیا معاف کر دیں گی؟ تو مجھے تو اس میں سچائی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے گھڑی ہے، یہ ایسے آدمی نہیں ہیں، ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذمہ دار مناسب پہ فائز رہے، لیکن بعض اوقات آپ یقین کر لیتے ہیں۔ جب ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا، میں اس پہ کام کر رہا تھا، بہت سیریس کافی کام کر چکا تھا، تو مجھے اپنا ہمایوں صاحب کے چھوٹے بھائی غازی خان نے ایک شخص سے ملنے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی معلومات ہے، اس نے مجھے بتایا کہ راہ کا فلاں ایجنٹ تھا اور فلاں تھا کراچی میں، فلاں فلاں پاکستانی تھے، نام ایک دن کی تفصیل بتائی۔ اچھا، اب جب میں جانے لگا، اب مجھے قابل یقین نظر آئی، جب میں جانے لگا اس نے کہا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں سوچا اس کو اپریل میں کیسے ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اپریل کا مہینہ تھا، تو ایک کتاب میں لکھ رہا تھا، اس کے لیے ریسرچ کر رہا تھا،
تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا, ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے باہر بھیجا اور مجھ سے کہا کیا اس شخص نے آپ کو کوئی کہانی سنائی ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا اس میں مت یقین کیجیے کہ ہیروئن ایڈکٹ ہے اور ہیروئن ایڈکٹ کی امیجنیشن بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ ایسی کہانی بناتا ہے جسے آپ کلا. میں نہیں کہتا انہوں نے کسی ہیروئن ایڈکٹ سے سنی, یہ کوئی ناسمجھ آدمی نہیں ہے, انہیں تو کسی ایسے شخص نے یہ کہانی بنا کے سنائی ہے. اگر یہ سچی ہے تو یہ پتہ چل جائے گا, میں خدا نخواستہ انہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں. تو بنا کے سنائی جو ٹیکنیکل, یاد رکھیے جب کوئی بڑا جھوٹ گڑا جاتا ہے تو اس میں ٹیکنیکل اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. مثلا جو لوگ کہتے تھے چاند پہ آدمی نہیں اترا, تو وہ کچھ ٹیکنیکل عجیب و غریب اصطلاحیں بھی استعمال کرتے تھے. وہ فلانی ویوز ہوتی ہیں تو وہ اس کو تو پار ہی نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو مجھے تو یہ نہیں لگتا, لیکن اگر یہ بنایا گیا ہے, دیکھیے اس کا مستقبل پہ چھوڑنا چاہیے. تو نہ صرف یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, یہ تو دنیا ہی بدل جائے گی. وہ تو لا تعداد ادارے اور حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کا شکار ہو جائیں گے. ایرانیوں کو اس کا شبہ ہے, انہیں پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے. چینیوں کو بھی شبہ ہے, وہ بھی پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, چلیے وائرس تھا, جہاں بھی بنا پھیلا, دنیا میں تباہی مچا رہا ہے. ویکسین کا عمل کہاں تک پہنچے گا ہارون صاحب؟ دیکھیں جی, ویکسین کا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بنا چکا ہے. اچھا. اس میں انہوں نے بھی یہ کہا. اچھا, چینی اور امریکی ڈاکٹر مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے مرحلہ وار, جانوروں پہ, پھر انسانوں پہ, پھر اس کے نتائج کو دیکھنا, پھر اس کی حتمی منظوری دینا. وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے حکیم نے, کسی نے دوا بنا لی, کسی نے اس کو نسخہ بتا دیا, اس نے 5 مریضوں پہ استعمال کر لیا, 3 ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا بس یہی دوا ہے. نہیں, اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اور چونکہ اس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے, اس کو بہت کیئرفلی ایگزامن کیا جائے گا. اب اگر ڈاکٹر مائیکل کی بات مانی جائے, دیکھیں کچھ تو حفاظتی اقدامات ہو رہے ہیں اس وقت, تو وہی ہو رہا ہے. اب تو احتیاط ہی کی جا سکتی ہے, ریزسٹنس بڑھائی جا سکتی ہے, آئسولیشن اختیار کی جا سکتی ہے, ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے, میری ابھی ایک بات ہوئی, دیکھیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, وہ بھی سجیسٹ کچھ کر رہے ہیں, میتھڈ بتا رہے ہیں, اس میں میری پاکستان میں ٹاپ امریکن ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, جو صدر عارف الوی کے ساتھ بھی رابطے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن طریقہ غلط ہے جو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح بنایا جائے. تو گورنمنٹ شوڈ بی ویری 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 کیئرفل. تو اس میں ابھی حتمی تاریخ دینا مشکل ہے کب تک ویکسین بنے گی. کوشش چونکہ عالمگیر ہے اور سائنسدان دنیا بھر کے مل کے کام کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی. لیکن احتیاطی تدابیر سے بہت سینسیبل لوگ جو ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو بہت غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر 2 ہفتے میں نہیں تو 3 سے 4 ہفتے میں اس کا زور ٹوٹنے لگے گا. چلیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو مگر اس وقت تک لازم ہے صفائی کا خیال رکھیں, الگ رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں, سینیٹائزر لگائیں, ہاتھوں کو کور کرتے کریں, اور ان کا خیال رکھیں جو جن بیچاروں کو اللہ نے وسائل نہیں دیے. جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے سرکار نے وصیت کی تھی, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یعنی دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس چیز کو, اور یہ کہا کہ وہی کونین جو ہے اس کا سمپل نام ہے, سوروچین بھی کہتے ہیں, اور انہوں نے کچھ اور اصطلاح استعمال کی, کئی نام ہیں اس دوائی کے, کہ بس وہ ٹھیک ہے. بھائی وہ ٹھیک ہے جب ڈاکٹر کہے تو ٹھیک ہے. نہیں, کل کے 24 گھنٹے میں کئی ہزار کیسز وہ تو دیکھیں نا, ریزسٹنس بڑھانے کے لیے بہت سی چیزیں بر صغیر کی تاریخ میں مثلا استعمال کی گئی ہیں. السی ہے, اور یہ بیج ہیں کدو کے اور خربوزے کے, اور فلاں فلاں چہار مغز جنہیں ہم کہتے ہیں, تو وہ یہ ساری چیزیں ریزسٹنس بڑھاتی ہیں. دھوپ میں بیٹھنا ریزسٹنس بڑھاتا ہے. سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ دھوپ سے لوگ بچتے ہیں. حالانکہ سردیوں کی دھوپ سے اور گرمیوں میں دھوپ شدید نہ ہو تو وہ انسانی سے, ویسے وائرس فضا پہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں. چونکہ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا, اب ہمیں سمجھ آنے لگی 200 وائرس ہوتے ہیں جس میں بعض مفید بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا اب ہارون صاحب بحث کو ذرا مسلمانوں کی اچھا, جو مولانا صاحبان نے کیا اس پہ بہت صدمہ ہوا. علم کی دنیا میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. علم دے بالکل ایک ترازو ہوتا ہے بڑا حساس, جو دیکھتا ہے اصول اور حق کیا ہے. بالکل انسانی جان کی حرمت ہے. ان سے مولانا ایک صرف عالم دین نے اختلاف کیا, باقی سب نے کہا مسجدیں کھلی رہیں گی اور یہ اللہ کو پکارو. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تنہائی میں اسے پکارا جائے. نماز باجماعت بہت عظیم الشان چیز ہے, جو اقبال نے کہا تھا کہ اجتماعی شان پیدا کر دی عبادت نے, مسلمانوں کی عبادت نے.
لیکن اللہ کے بندو یہ تو اللہ کی مخلوق کو وہ نمازیوں کی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. بالکل. اس لیے تو نہیں کہہ مسجدیں کون بند کرانا چاہتے؟ مسجدیں ہمارا امتیاز ہیں، ہمارا نشان اور فخر ہیں. مسجد کون بند کر؟ مسجد کا کون خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا. میں تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں مسجد کے خلاف بات کرتے دیکھا، صحیح، سوائے کسی ایک آدھ پاگل کو زندگی میں دیکھا مسجد کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ جی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے. وہ خیر اس میں اعتدال ہو سکتا ہے. دنیا میں صفائی کے تصورات بدل جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ غور کریں گے اور عقل سلیم اللہ نے انہیں بخشی ہے تو یہ چمگادڑیں کھانا تو چھوڑ دیں گے. اور دیکھیے، اور اب ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے. یہ ساری تفصیلات حرام اور حلال کی جاوید غامدی صاحب سے میں کہوں گا غور فرمائیں، حضرائے کرم جو وہ تبلیغ فرماتے رہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات حدیث میں ہے حرام اور حلال کی. قرآن مجید میں تو ایک دو چیزوں کا ذکر ہے، دو تین چیزوں کا. حدیث سے رہنمائی ملتی ہے زندگی کی. حدیث بتاتی ہیں کہ کیا چیز کھانے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. رزق حرام کی بحث نہیں ہے، یعنی کیا کون سے جہاں. اور جگہ ذبیحہ کیا ہے؟ ذبیحہ سے خون نکل جاتا ہے سب، اور جھٹکے سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے جو اب تو سارا خون نہیں نکلتا. یہ نئے طریقے ہیں. اب گوشت یہ تو لیبارٹریوں میں طے شدہ ہے کہ جو ذبح کیا ہوا جانور ہے اور اس کی شہرک سے خون نکلتا ہے وہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ وائرس سے نکل جاتے ہیں نا جی. خون میں ہوتے ہیں نا وائرس. بالکل. وائرس لہو میں ہے اور گوشت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کھال بہتر ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس کی کھال، جو طریقے خدا نے بتائیں، یہ دنیا بدلے گی، یہ صفائی کے تصورات بدلیں گے، معاشی اور اگر انسانوں میں کوئی غور و فکر کا مادہ ہوا، یہ تو وقت بتائے گا. تو یہ ظلم کی یہ جو چکی چل رہی تھی ساری دنیا میں، فلسطینی یرغمال ہے اور ایرانی یرغمال اور ونزویلا یرغمال ہے اور رنگیا کے مسلمان یرغمال ہیں اور کشمیری یرغمال اور انڈین مسلمان یرغمال ہیں، تو شاید اس میں بھی کچھ تبدیلی ہے. اور جہاں نہیں آئے گی وہ معاشرہ اپنی تباہی کا سامان کرے گا. کیا یہ آخری وائرس ہے؟ ہم یہ تو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی ہو، اس سے بھی زیادہ سنگین وبا پھوٹ سکتی ہے. اچھا، ابھی ہارون صاحب، اگر وہ عوامل رہیں گے، وائلڈ لائف کے ساتھ انسان کا اتنا قریبی انٹریکشن رہے گا، درندوں کے ساتھ اور ان ممنوعہ جانوروں کے ساتھ، حلال حرام کے درمیان تمیز اگر نہیں رہے گی تو اس سے زیادہ سنگین وبائیں پھوٹ سکتے ہیں. پہلے بھی ہوئے ہیں.